افغان ہارتے نہیں ہیں، بھولتے نہیں ہیں. اب نہ صرف افغان طالبان سرکار سے لڑنا ہے بلکہ وہاں کے جو سنگٹھن ہیں جن کو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں وہ تو فتوے نکال رہے ہیں. یعنی کہ دو طرف سے مار پڑے گی اور ایسی پڑے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منیر کی لاش سے کم کچھ بھی منظور نہیں ہے انہیں. سلام اور نمسکار. دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ میں طالبان کے سرکار کے خلاف ہوں. میں ان کے آگے اجازت دیجیے میں کھل کر کچھ باتیں افغانستان عام لوگ کا دل کی بات بتا اور جو تجربہ ہے، جو جانکاری افغانستان کے جو حالات ہے اس کے کھول کر بتا. دیکھیں، طالبان پاکستان آرمی و ISI کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. یہ مانے نہ مانے یہ سچائی. جو آسمونی کھیل شروع کیا ایران وار سے اور سعودی کو دھوکہ دیتا ہے، یہ سب طالبان سے مل کر ایک سازش کیا ہے. ابھی جو طالبان میں کابل میں پاکستان کی طرف اٹیک ہوا، اس اٹیک میں ایک طالب کو شہید نہیں کیا، ایک طالب زخمی نہیں ہوا ہے. سب افغانستان عام. اور میں سوچتا ہوں جو انفارمیشن مجھے مل گیا، کل میں بہت بڑے لیڈر کے ساتھ بات کیا، اور جب جانتے ہیں میں افغانستان ڈیموکریٹک پیپل پارٹی کا لیڈر ہوں، سب بڑے لیڈر کے ساتھ بات. یہی جو جہاز پاکستان سے حرکت کرتا ہے نکلتا ہے، اسی ٹائم طالب لیڈر کو پتا ہے کہ پاکستان سے آتا ہے، کہاں اٹیک کرتا ہے. یہ دونوں کے بیچ طے ہوا ہے. دو باتیں. ایک طالبان بولا تھا کہ ایران کو بولا تھا کہ اگر امریکہ اسرائیل آپ کے ساتھ لڑائی کیا ہم آپ کو مدد کرتے ہیں. طالبان بھی اپنے آپ کو مصروف کیا ہے، اور پاکستان بھی سعودی کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے وہ اس میں سعودی کو دھوکہ دیتا ہے. دونوں مل کر ایک لڑائی ایک کھیل میں اپنی آپ ایران کو دھوکہ دیتا ہے، امریکہ کو دھوکہ دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ عاصم منیر ٹرمپ کا دل خوش کرانے کے میں تمہارا لیے بدنام لے لوں گا. اور تیسری بات سب سے امپورٹنٹ، دیکھیں کیوں یہ پاکستان کے اختلافات کو یہ لوگ بڑھا دیا. 4.5 سال ہو گیا طالبان کو مانیتا نہیں ملا. 4.5 سال ہو گیا افغانستان لوگ طالبان سے نفرت کرتا ہے، اور یہ ایک ذریعہ بن گیا طالبان کو جگہ بنانے میں افغانستان لوگ کے پاس. اس سے کہ افغانستان لوگ بہت نفرت کرتا تھا پاکستان سے، نفرت کر رہے پاکستان سے. پاکستان مجاہدین بنایا، یہی طالبان بنایا. ٹورسٹ گروپ بنایا، یہی طالبان جب آیا، یہی فیض حمید آیا، یہ طالبان کے سپورٹ کیا، اور ہر جگہ مناتا دے دو. عمران خان بھی بولا، ہر قریشی وہ بول رہا تھا. یہ سب کچھ افغانستان لوگ کے پاس ایک غصہ بن گیا تھا. طالبان افغانستان لوگ کے لیے بھی پیارا نہیں تھا، اور دنیا بھی مانتا نہیں تھا. یہ سب اسی بات سے فائدہ ہوتا ہے کہ طالبان پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کیا. طالبان ہمارے لیے افغانستان لوگ کے لیے ہیرو ہے. یہ اس لیے یہ افغانستان لوگ کے بوناؤ کے ساتھ کھیل شروع کیا کہ یہ افغانستان کے لوگ کے پاس ان کو جگہ مل جائے. دوسری مانیتا لینے میں ان کا، تیسرا ایران کو دھوکہ دے دے، اور عاصم منیر دونوں، عاصم منیر بھی سعودی کو دھوکہ دے. اور ساتھ ساتھ جتنا ہتھیار امریکائی چھوڑ دیا تھا افغانستان میں، یہ سب ہتھیار یہ 4.5 سال میں پاکستان کو اسمگلنگ ہوئے. ٹھیک ہے نثار احمد سرزئی صاحب، آپ کو آگے چرچے میں شامل کروں گی. ہمارے ساتھ یہاں پر مڈل ایسٹ ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب لگاتار جڑے ہوئے ہیں، آصف رمیز داؤدی صاحب. پروفیسر داؤدی، کیا یہاں پہ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے لپ سروس میں بھلے ہی ایران کے لیے کہے کہ ہاں خامنئی صاحب کی موت کے لیے افسوس ہے، غلط ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس جنگ میں سائیڈ چن چکا ہے، اور وہ سائیڈ سعودی عرب کی ہے، جس طرح سے ملاقاتوں کا دور لگاتار جاری ہے؟ ناز سائٹ تو چننا ہی پڑے گا، چن بھی چکا. اور صرف یہی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے بحرین کی طرف سے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو ایک پاس ہوا ریزولوشن، اس میں بھی پاکستان ایک کو اسپانسر بھی تھا، اور اس نے اس کو ایران کے اگینسٹ میں ووٹ بھی کیا. اس کے علاوہ تمام چیزیں تو یہ تو کرنا پڑے گا. اور جیسا ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ایکسپلین کی گئی، آرزو نے کیا اور ہمارے دوسرے جو صاحب ہیں انہوں نے کیا، میں اس پہ یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ نے فناز اپنے ڈسکشن میں کہا کہ رمضان کے پاک مہینے میں
मैं यही कह रहा हूँ कि रमजान के पाक महीने में, वो भी आखिरी अशरे में, जब ईद की अभी शुरुआत होने वाली है, और जब ये खबर हम सब ने सुनी कि अफगानिस्तान में लगभग 400, अब जो भी नंबर हो, लेकिन 400 हमने सुनी इस खबर को, और वो भी एक ऐसे रिहैब सेंटर में जहां पे उन लोगों को जान से मार दिया जाता, बम से उड़ा दिया जाता। ये खबर सुनने के बाद इतना अफसोस हुआ कि कैसे कोई भी मुल्क या वहां की हुकूमत इस तरीके से सोच सकती है। फिर लोगों ने ये सोचा, मैंने भी सोचा कि कुछ दिनों पहले अभी इसराइल और अमेरिका ने किस तरीके से वहां पे स्कूल के अंदर मासूमों को मारा, और लोग ये कहते हैं कि चले वो तो यहूदी है, वो तो इस्लाम को नहीं जानते हैं, फिर वो इस तरीके से करते हैं, ये एक दलील दी गई। लेकिन अगर पाकिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है, जो इस्लाम को समझता है, और जहां ये जाना जाता है कि एक एक जान की कीमत होती है, और एक जान लेने में कितनी ज्यादा, उसमें कितना गुनाह है, वो रमजान के ऐसे पाक महीने में अगर किसी भी मासूम की जान लेता है, या किसी भी मुल्क में, खास तौर से अपने पड़ोसी मुल्क में जहाँ पे पड़ोसियों का एक अलग हक होता है, वहां पे आप एक रिहैब सेंटर में 400 लोगों को इस मौके पे अगर मार देते, तो बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है।